شاہزیب کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ آفس میں اس کے اپنی کولیگ کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ اسے اس چیز کا تھا کہ ایک عورت نے اس کو بھری محفل میں باتیں سنائی تھی۔ محترم کی شخصیت کچھ ایسی ہی تھی۔ ان میں مردانگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور مرد ہونے کے ناطے وہ خود کو کچھ زیادہ ہی پرائیورٹی دیتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ حویلی کے باقی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیسے اس نے لاؤنج کے اندر قدم رکھا تو اچانک ایک دودھ سے بھرا ہوا غبارہ اس کے سر پر آ کر گرا۔ زرمینہ جو کہ چھپ کر کھڑی تھی اور جس نے یہ سارا انتظام زریاب بھائی کے لیے کیا ہوا تھا، جنہوں نے 2 دن پہلے ہی اسے سینما میں اپنی دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے ہوئے پکڑا تھا، اور نہ صرف اسے اس کی امی جان کے ہاتھوں بلکہ دادا کے دونوں بیویوں کے ہاتھوں بھی ذلیل کروایا تھا۔ اس زریاب کلموہے کی وجہ سے زرمینہ کی چھوٹی سی ناک کٹ گئی تھی، تو اب وہ ہر حال میں بدلہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن اس بار بھی اس کا بدلہ الٹا پڑ گیا تھا، اور وہ دودھ کا غبارہ کسی اور پر نہیں بلکہ اس کے زبردستی کے منگیتر کے سر کے اوپر آ گرا تھا۔ شاہزیب نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ زرمینہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی کہ وہاں سے چھپ کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہزیب جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھا تو اسے دیکھ کر اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کے دانت بھی اس کے کاموں کی طرح ٹیڑھے میڑھے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ شاہزیب حلق کے بل دھاڑا تو وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، کس بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ شاہزیب نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے روک رہا تھا، ورنہ جس طرح کی زرمینہ کی حرکتیں تھیں اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پھینک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ لیکن اس دوران بھی اسے دادا جان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بے وقوفانہ حرکت کرنے کی؟ میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا کہ تم چھوٹی بچی نہیں ہو، جوان ہو چکی ہو، پورے 19 سال کی ہو۔ او ہیلو مسٹر، زرمینہ نے یکدم جذباتی ہو کر چیخ ماری اور انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بولی، یہ 19 سال کا کس کو کہہ رہے ہو تم؟ ابھی میں سے 18 سال اور 11 ماہ کی ہوئی ہوں، ابھی پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے خون خوار نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ شاہزیب نے چند لمحوں تک اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم ہمیشہ سے ڈھیٹ تھی اور ہمیشہ ڈھیٹ ہی رہو گی، مجھے خود ہی اپنے بارے میں کچھ سوچنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے بولی، ہاں سوچ لو، میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں، میں کل تمہیں چھوڑ کر باراک سے شادی کر لوں، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنا انتظام کر لو، کیونکہ میرا بھی دماغ خراب نہیں کہ تم جیسے پاگل اور سائیکو انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں تھی بلکہ اگلے ہی پل 9-2-11 ہو گئی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ رکو، ہمت ہے تو میرا سامنے کر کے دکھاؤ، میں آپ کی طرح بیوقوف نہیں ہوں مسٹر شاہزیب۔ یہ کہہ کر وہ چلتی ہوئی تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی تھی۔ اچانک اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا ٹکرا۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے دانیال کھڑا تھا اور اسے ٹمٹماتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم یا تو اپنی آنکھوں کا علاج کرواؤ یا پھر اپنا چشمہ پہن کر گھوما کرو، جہاں دیکھو ٹکریں مارتے رہتے ہیں، اور بتاؤ کہ ہمارے حصے میں کیا کر رہے ہو تم؟ لگتا ہے تمہاری اس منحوس پھپھو نے پھر سے تمہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر دادی جان کا پیغام دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی اور پھر بال اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، مجھے میری دادی نے تم لوگوں کے حصے میں آنے سے منع کیا ہے، اور تمہیں بھی میں نے سمجھایا تھا کہ لائن کراس کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لیا کرو یا پھر اپنی دادی سے پاس بنوا کر آیا کرو۔ دانیال نے یہ سنا تو کاندھے اچکاتا ہوا جواب دیے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ ارے دیکھو تو سائیکو انسان کے کتنے نخرے ہیں۔
نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پاؤں گھسیٹتے اپنی سوتیلی دادی کے صحن میں داخل ہو گئی، جہاں وہ معمول کی طرح اپنے تخت پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرانے میں مصروف تھی۔ لیکن زرمینہ کو ان پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا، کیونکہ جب وہ لڑائی کر رہی ہوتی تھی اور زور و شور سے گالیاں دے رہی ہوتی تھی، تب بھی ان کی تسبیح کے دانے اسی طرح سے حرکت کرتے تھے، اور اس بات پر سب لوگ ان کا مذاق بھی بناتے تھے، لیکن انہیں پرواہ ہی کہاں تھی۔ ارے زرمینہ، یہ بختو نے تیری کس طرح کی پرورش کی ہے؟ وہ تو کہتی تھی کہ میری پوتیاں بڑی ہی سلجھی ہوئی ہیں۔ زرمینہ نے گہری سانس خارج کی اور تیز لہجے میں بولی، اب کیا ہو گیا دادی نمبر 2؟ وہ نے جان بوجھ کر یہ کہہ کر پکارتی تھی کیونکہ عالیہ بیگم کو اس نام سے سخت چڑ تھی۔ ابھی بھی وہ بل بلاتے ہوئے بولی، تو صرف یہ بتا دے کہ آخر تو کرنا کیا چاہتی ہے؟ ارے ابھی 2 دن پہلے میرا مہمان مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور تو نے اسے غلط پتہ بتا کر بھٹکا دیا۔ تجھے پتا ہے نا وہ کتنے دنوں تک بھٹکتا رہا؟ دادی جان، خدا کا خوف کریں، یہ شہر ہے کوئی ریگستان نہیں جو وہ بھٹکتا رہا، اور یہ الزامات کسی اور پر جا کر لگائیے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو میں آپ کے مہمانوں کو بھٹکاتی پھروں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں گول گول گھمائی، اور مجھے آپ کے بیٹیوں کی طرح چالاکیاں بھی نہیں آتی ہیں، میں اچھی خاصی معصوم ہوں، تجھے شرم تو چھو کر نہیں گزری؟ یہ تو اپنی پھپھو کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ زرمینہ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی سوتیلی پھپھو فوقیت بیگم گھر ٹھہرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کی پھپھو سسرال میں صرف اور صرف حاضری لگانے کے لیے جاتی تھی، ورنہ ڈیرا تو انہوں نے میکے میں ہی جمایا ہوا تھا۔ اپنی شادی کے ان 15 سالوں میں ہفتے کے 6 دن وہ اپنی ماں کے سینے پر بیٹھ کر مونگ دلتی تھی۔ ابھی بھی زرمینہ کی بات سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اور میری ایک بات سن، اپنے آپ کو معصوم کہہ کر کم از کم معصومیت کا تو مذاق مت ہی بنا۔ تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنا استعفیٰ دے دے۔ باجی، آپ کی موجودگی میں میرا یہاں کیا کام؟ آپ تو مجھ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ زرمینہ نے یہ سن کر غصے سے پاؤں پٹ گئے۔ دیکھیں دادی جان، میں آپ کی بیٹیوں کی بہت عزت کرتی ہوں، انہیں کہیں کہ یہ مجھ سے بھی عزت سے بات کیا کریں۔ اور کیا آپ نے مجھے یہاں پر صرف اسی لیے بلایا تھا؟ یہ سن کر عالیہ بیگم نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا، نہیں، وہ مرغی کا انڈا بھی واپس کر دے جو اس نے کل تیرے گھر میں دیا تھا۔ یہ سن کر زرمینہ پر اصرار سے انداز میں مسکرا دی، وہ انڈا تو میں کب کا ابال کر کھا چکی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی لائن کراس کر گئی، اور پیچھے عالیہ بیگم معمول کی طرف اسے بیٹھی باتیں سناتی رہی۔ لیکن زرمینہ کو کہاں پرواہ تھی، وہ اپنی ہی دھن میں مگن رہتی تھی اور جو دل میں آتا تھا وہی کرتی تھی۔ بعد میں انڈے والا کیس زیادہ جان کے پاس بھی پہنچا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور جیب سے 20 کا نوٹ نکال کر اپنی بیگم کے حوالے کر دیا۔ ہائے وقار جی، کیا ہو گیا آپ کو؟ آج کل کے زمانے میں 20 کا انڈا کون دیتا ہے؟ دیسی انڈا پورے 30 روپے کا ہے۔ اب کی بار وقار صاحب کا دل کیا تھا کہ وہ زور زور سے اپنا ماتھا پیٹنے لگے، لیکن ساری غلطی انہی کی تھی۔ ان کو ہی جوانی میں کچھ زیادہ جوانی چڑھی ہوئی تھی۔ اگر انہیں 2 شادیوں کا انجام پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی ذات پر یہ ظلم نہ کرتے۔ لیکن اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کہ، اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ کئی برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ وقار صاحب کی حویلی کیا تھی، گویا 2 ملکوں کی سرحد تھی، جہاں بٹوارا تو ہو چکا تھا مگر امن معاہدے پر دستخط ہونا ابھی باقی تھے۔ اس حویلی کے سیاہ و سفید کے مالک وقار صاحب خود تو کہیں گوشہ نشین تھے، مگر ان کے لگائے ہوئے 2 باغوں میں وہ کانٹے اگے تھے کہ خدا کی پناہ۔ ایک طرف بختو بیگم کا راج تھا جو خود کو حویلی کی ملکہ عالیہ اور اصلی وارث سمجھتی تھی۔ ان کے 3 لخت جگر فرحان، جمال اور فرقان گویا حویلی کے 3 ستون تھے جن پر بختو بیگم کی سیاست کھڑی تھی۔ فرحان بڑے تھے تو روب زیادہ تھا، جمال بیچ والے تھے تو بیچ بچاؤ میں رہتے تھے، اور فرقان صاحب تو بس نام کے فرقان تھے ورنہ کام ان کے بھی کسی سے کم نہیں تھے۔
لیکن اس پورے ٹبر کی ناک کا بال، بلکہ یوں کہیے کہ پورے گھر کا سر درد زرمینہ تھی، جو سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کر چکی تھی۔ زرمینہ وہ پٹاخہ تھی جو پھٹنے کے لیے کسی ماچس کا محتاج نہیں تھا، بس کسی کا غلطی سے اس کی طرف دیکھ لینا ہی کافی تھا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ اس آفت ناگہانی کی منگنی بچپن میں اپنے تایا فرحان کے بیٹے شاہ زیب سے کر دی گئی تھی۔ اب شاہ زیب بیچارہ شرافت کا پیکر تھا یا خاموش سپاہی، یہ تو وقت ہی بتاتا، مگر زرمینہ تھے تو ابھی سے اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ دوسری طرف حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں چھوٹی بیگم یعنی وقار صاحب کی دوسری اہلیہ کا دربار لگتا تھا۔ یہاں بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کی حکمرانی تھی۔ کہنے کو تو چاروں بیٹیاں بیاہی جا چکی تھیں، مگر ان کے سسرال والے شاید اتنے ہی خوش نصیب تھے کہ یہ چاروں مائکے کی رونق بنی رہتی تھی۔ ان چاروں کا جتھا جب اکٹھا ہوتا تھا تو وقت و بیگم کے بلڈ پریشر کی گولیاں بھی کم پڑ جاتی تھیں۔ ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بھی ایک لمبی چوڑی فوج ظفر موج تھی جو ہر وقت سرحد پار مہم جوئی کرتی رہتی تھی۔ اس فوج کا سب سے بڑا سپاہی سالار زریاب تھا، جس کا پارا ہمیشہ ساتویں آسمان پر رہتا تھا، جیسے اس کے سر پر غصے کا مستقل اینٹینا لگا ہو۔ زریاب کو دیکھ کر لگتا تھا کہ مسکراہٹ شاید اس کی لغت میں کوئی گالی تھی، اور اسی ٹبر کا دوسرا ہیرا دانیال تھا جو نکمے پن میں گولڈ میڈلسٹ تھا۔ دانیال کا کل وقتی کام دوسروں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا اور ہر ایک کو تیش دلانا تھا۔ وہ خود تو کچھ نہیں کرتا تھا، مگر اس کی زبان ایسی چلتی تھی کہ اچھے بھلے صوفی بزرگ بھی جوتا اٹھانے پر مجبور ہو جاتے۔ اس حویلی میں دن کا آغاز سلام دعا سے نہیں، بلکہ اس بات سے ہوتا تھا کہ آج کس کی مرغی نے کس کے صحن میں انڈا دیا اور کس کی پوتی نے کس کے پوتے کا سر پھوڑا۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ زرمینہ معمول کے مطابق چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی جب اچانک اس کی نظر ایک ہینڈسم سے لڑکے پر پڑی۔ جب اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا تو وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ دانیال تھا۔ اس وقت تو اپنی کمر جھکا کر نہیں بلکہ سیدھا چل رہا تھا۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ واقعی میں بہت زبردست لگ رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ اتنا پیارا کیوں لگ رہا ہے؟ زرمینہ کو جیلسی ہونے لگی تھی کیونکہ اتنا پیارا تو کبھی اس کا شاہ زیب بھی نہیں لگا تھا۔ رات کی اس پیر کہاں پر جا رہا ہے؟ وہ تیزی سے چلتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے میں آ کر کھڑی ہو گئی جہاں پر شاہ زیب ایک گاڑی سے آدمی کو نکال رہا تھا۔ اس نے آدمی کو پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ارے اس کو تو ڈرائیونگ بھی آتی ہے، کتنا بڑا جھوٹا فراڈیا انسان ہے یہ۔ تو اس کی شادی پر جب میں نے اسے کہا کہ مجھے ڈراپ کر دو تب ڈرامے لگا رہا تھا کہ مجھے گاڑی چلانے سے ڈر لگتا ہے۔ ایک نمبر کا میسنا۔ وہ اسے گالیوں سے نوازنے لگی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس کے دوست کا میسج تھا جسے اس کے منگیتر نے چوڑیاں اور جھمکے گفٹ کیے۔ زرمینہ دانیال کے دھوکے کو چھوڑ کر شاہ زیب کی بے وفائی کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی۔ اتنے سال ہو گئے ہم دونوں کی منگنی کو، مگر مجال ہے جو اس شخص نے مجھے ایک ٹرافی بھی گفٹ کی ہو، لیکن آج تو میں ہر حال میں سے گفٹ کے پیسے لے کر رہوں گی۔ دل ہی دل میں پکا ارادہ کرتی ہوئی وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی۔ شاہ زیب لان میں چہل قدمی کر رہا تھا اور ساتھ کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ سنی جی، جانی پہچانی نسوانی آواز سن کر اس نے گردن پھیری تو پیچھے ہی زرمینہ کھڑی تھی۔ اسے یکدم ہی تیز کھانسی شروع ہو گئی۔ زرمینہ اپنے دوپٹے کا ذرا سا چہرے کے سامنے کی ایک پلو اپنے ہاتھ کے گرد مروڑ کر 21ویں صدی کی ڈیجیٹل دور میں 19ویں صدی کے ہیروئن بننے کی ناکام ایکٹنگ کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو ہاتھ لگانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کہیں تمہیں کوئی جن تو نہیں چمٹ گیا؟ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا کیونکہ زرمینہ تھوڑی دیر پہلے چھت پر موجود تھی اور ابھی ایک دم سے ہی اس نے پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ ارے آپ کو میری اتنی فکر ہے نا، لیکن میں آپ کی فکر دور کرنے کے لیے آپ کو بتاتی چلوں کہ
مجھے کوئی جن نہیں چمٹا ہے، میں تو بس آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے تھوڑے سے نزدیک ہوئی تو شاہزیب بوکھلاتے ہوئے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا، کیونکہ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے قریب آئے نا۔ شاہزیب کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ لڑکی جو ہر وقت اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور اسے اپنی شرارتوں سے تنگ کیے رکھتی تھی، آج بہکے ہوئے انداز میں اسے اپنے قریب آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ شاہزیب کے جذبات بھڑکنے لگے اور خواہش کا سمندر اس کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ پہلی بار اس نے زرمینہ کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی میں حسین تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہوتی تھی۔ ابھی بھی تیز ہوا کی وجہ سے اس کا دوپٹہ بار بار اس کے وجود سے ہٹ رہا تھا اور اس کا ابھرا ہوا سینہ شاہزیب کی توجہ اس کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول رکھ رہا تھا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں سارا دن یہی تو کرتی رہتی ہوں شاہزیب جی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے تھوڑے سے قریب ہوئی تو اس کی دھڑکنیں شاہزیب کے بازوؤں کے ساتھ جا ٹکرائی تھی، لیکن زرمینہ کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ ساری حرکتیں اپنے دوست کے کہنے پر کر رہی تھی۔ وہ مجھے آپ سے کہنا تھا کہ آپ نے مجھے گفٹ نہیں دیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو لڑکیوں کی چیزوں کے بارے میں ٹھیک سے معلوم نہیں، لیکن آپ ایسا کریں، مجھے 50,000 روپے دے دیں، میں خود ہی اپنی مرضی سے سوٹ لے لوں گی۔ 50,000؟ یہ سن کر شاہزیب کا نشہ تو ایک دم ٹوٹا۔ 50,000 کا سوٹ؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کہہ کر وہ بوکھلاتے ہوئے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا اور اپنی جیب سے 20,000 نکال کر اس کے حوالے کر دیے۔ بس اس سے زیادہ 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، اپنے لیے جو لینا ہے لے لو، اور ہاں، جب میرے سامنے آتی ہو تو دوپٹہ ڈھنگ سے لیا کرو۔ ہاں، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اور ہاں، آپ کے لیے بھی ایک اور خوشخبری ہے، اگلے 3 دنوں تک میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگی۔ شاہزیب جب دوبارہ سے حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس بار پانی سے بھرا ہوا غبارہ اس کے سر پر پھوٹا تھا۔ زرمینہ وہ اتارنا بھول گئی تھی۔ شاہزیب نے اس قدر اونچی آواز میں اس کا نام پکارا کہ سب لوگ ہی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے، سوائے زرمینہ کے، کیونکہ وہ اپنی کرتوتوں سے واقف تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ شور کی آواز پر کھلی۔ اس نے کھڑکی میں جا کر دیکھا تو حویلی میں ایک بونچھال آیا ہوا تھا۔ دادی بختو اور دادی عالیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی اور کوسے چلی جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ایسی منحوس صورت پائی ہے کہ اگر تو قبرستان سے گزرے نا تو مردے بھی کفن پھاڑ کر بھاگ جائیں بھائی۔ اس عذاب سے تو منکر نکیر بہتر۔ یہ حملہ بختو بیگم کی طرف سے تھا۔ عالیہ بیگم کے تو تن بدن میں ہی آگ لگ گئی تھی۔ ارے او بڑی بھی، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں، تو میرے حسن سے جلتی ہے۔ تجھ سے ہضم نہیں ہوتا کہ اس عمر میں بھی وقار مجھ پر مرتے ہیں۔ ارے اس مرنے سے تو اچھا ہے بندہ مر ہی جائے۔ کیوں وقار صاحب، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بختو بیگم نے یہ کہہ کر ایک نظر وقار صاحب پر ڈالی جو دریاب کے ساتھ ہی کھڑے تھے، اور ان دونوں کی شکل رونے والی بنی ہوئی تھی۔ چونکہ پیسوں کی کوئی تنگی نہیں تھی، ان کا اپنا بھی بہت بڑا بزنس تھا جن کو ان کے پوتے نے ہی سنبھال رکھا تھا، اور انہیں صرف اور صرف سکون کی کمی تھی۔ دریاب جو کہ باہر اپنے آپ کو بہت زیادہ مینرز والا دکھاتا تھا، اسی ڈر سے ہی لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ نہیں کرتا تھا کہ اگر انہیں یہ تماشا دیکھنے کو مل گیا تو ان کی عزت تو 2 کوڑی کی ہو جائے گی۔ بختو بیگم کا دل یہ سب کچھ کہہ رہا تھا اور ہلکا نہ ہوا تو پھر سے تیز لہجے میں بول پڑی، بیچی، آپ کی تصویر اگر کسی باغ میں لگا دی جائے تو پرندے تو کیا درخت بھی جھڑوں سمیت بھاگ کھڑے ہوں۔ زرمینہ بھی اب میدان میں آگے اشتیاق بھری نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب دریاب تیز لہجے میں بولا، یہ سب کچھ اس فسادن کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ لوگ اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپس میں کیوں لڑائی جھگڑے کیے جا رہے ہیں؟ زرمینہ، ان کی باتیں کیوں نہیں ہو کہ تم نے اپنی دوست کے لیے کیک بیک کرنا تھا، اسی لیے ہم ہمارے گھر سے اوون اٹھا کر لائی تھی۔ میں تو کب سے ان کو یہ بات بتا کر تھک گئی ہوں، لیکن کوئی مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دریاب حد سے زیادہ جھنجھلاہٹ
ہوا تھا۔ زرمینہ نے جب ہی سنا تو اپنی سر پر انگلی رکھ کر سوچ مگن میں پڑ گئی۔ او علامہ اقبال بننے کی ناکام کوشش نہ کر، جو پوچھا اس کا جواب دے۔ کیا تو یہ اوون مجھ سے پوچھے بغیر میرے گھر سے اٹھا کر لائی تھی؟ عالیہ بیگم کی بات سن کر ان کی بیٹی تیزی سے بول پڑی۔ او اماں، مجھے اب یاد آیا، یہ مجھ سے پوچھ کر گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے کھا جانے والے انداز میں اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ بات تو پہلے نہیں کر سکتی تھی؟ ہائے، بول بول کر میرا گلا خشک ہو گیا، لیکن تجھے غیرت نہ آئی۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میری سب سے بڑی دشمن تیری اولاد ہی ہے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے بچوں کو گلے لگا لیتی، جبکہ وہاں سے وہ چلی گئی اور بختو بیگم صدمے سے دو چار کیفیت لیے اپنی پوتی کو گھورے جا رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی، یہ کہہ کر انہوں نے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بھاگی ہوئی ان کے پاس گئیں اور ان کے ہاتھ تھامے ہوئے بولی، کیا ہو گیا دادی جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بختو بیگم نے جب اپنی پوتی کے لہجے میں پریشانی نوٹ کی تو مزید زور و شور سے واویلا مچانے لگی۔ ہائے، میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی؟ ارے دشمنوں کی مدد لینے سے اچھا تھا تو مارکیٹ سے اپنی دوست کے لیے کیک لے لیتی اور مجھ سے پیسے لے لیتی۔ کنجوسی کی انتہا بھی تجھ پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے۔ دادی جان، میں نے آپ سے پیسے مانگے تھے، آپ نے مجھے چٹا جواب دیا تھا کہ جا کر اپنے باپ سے مانگو۔ یہ کہہ کر اس نے برا سا منہ بنایا۔ بختو بیگم نے زور سے اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ زرمینہ بیگم کے دماغ میں اس وقت صرف اور صرف زریاب کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی دنیا کو جہنم بنا دے۔ مسٹر زریاب، اب آپ کو میرے ہاتھوں خوار ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کا کالج کا رزلٹ آ گیا تھا، وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی اور یہ بات کسی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سب لوگ اسے مبارکباد دینے کے بجائے یہی بول رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ زرمینہ نے اسی یونیورسٹی کا بھی پتہ لگا لیا تھا جہاں پر زریاب پڑھانے کے لیے جاتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا اور اس نے اس بارے میں زریاب کو بتایا بھی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ دانیال بھی وہیں پر ہی پڑھاتا ہے۔ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ-زن ہو گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، مجھے اپنی سوتیلی دادی سے اتنا بھی بیگانہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مجھے ان دونوں نمونوں کے بارے میں ہی کچھ پتہ نہیں۔ اور یہ دانیال کے اتنے پر کہاں سے نکل آئے ہیں؟ یہ تو مجھ سے بات کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتا ہے۔ یہ بھلا لڑکیوں کو کیا پڑھاتا ہوگا؟ ویسے دانیال کو پڑھاتے ہوئے دیکھنے کا موقع نہ مل سکا تھا کیونکہ اس دوران وہ چھٹیوں پر گیا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے ہی دن اس نے صبح جا کر زریاب کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا اور لگے ہاتھوں اس نے یہی کام دانیال کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیں۔ زریاب پہلے ہی دن لیٹ یونیورسٹی پہنچا تھا اور وہ اس کی ہی سیمسٹر کی کلاس لے رہا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو سب سے پہلے محترمہ ہی کھڑی ہوئی تھی جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے زریاب کو دیکھ کر اس قدر خطرناک انداز میں اسمائل پاس کی کہ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ چمکنے لگا تھا جیسے باقی کلاس نے بھی نوٹ کیا تھا۔ ارے، ایک تو یہ آدمی پہلی کلاس میں لیٹ آیا ہے اور اب دیکھو کیسے لڑکیوں کی طرح گھبرا رہا ہے۔ ایک لڑکے نے پیچھے سے لقمہ دیا تو زریاب نے اسے ذلیل کر کے کلاس سے باہر نکال دیا۔ ارے واہ، باہر تو اس کی اچھی خاصی چلتی ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ اس کے گھر کے حالات یہاں پر ڈسکس کر لوں یا پھر اس کے ساتھ معاہدہ کر لوں۔ کلاس کے فوراً بعد ہی زریاب نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں کھڑے تھے۔ زریاب بازو لپیٹے اس کو خون خار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم بدلے میں کیا چاہتی ہوں؟ اس نے دو ٹوک انداز میں سوال کیا۔ زرمینہ نے ایک نظر اپنے ناخنوں کو گھورا اور نخریلے لہجے میں بولی، زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اگلے 5 مہینے تک ہر مہینے آپ مجھے 25,000 دیا کریں گے۔ تم میری ووٹی نہیں ہو جو میں تمہیں خرچہ دوں گا۔ ارے ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو آپ مجھے ایک ہی بار 1,25,000 دے دیں۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ کم از کم بات تو وہ کرو جو تمہاری شکل کو سوٹ کرے۔
اگر آپ کو میری یہ بھی ڈیل منظور نہیں تو آپ مجھے اسی طرح ہی ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی ساری ڈیلز کینسل کرتی ہوں۔ اب جو سلوک میں آپ کے ساتھ کروں گی وہ سارا زمانہ دیکھے گا۔ میرے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں جس میں دادی جان آپ کو ہاتھ نچا نچا کر تانے دے رہی ہیں، اور یہاں پر میری کچھ دوستیں بھی بنی ہیں۔ سوچ رہی ہوں اپنی بیسٹ فرینڈ سے وہ سب کچھ شیئر کر دوں۔ آپ کو تو پتا ہے کہ میں اپنی بیسٹ فرینڈ کو ہر بات بتاتی ہوتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر پلٹی ہی تھی کہ زریاب نے آگے بڑھ کر اس کی بازو پکڑی اور تیز لہجے میں بولا، اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرو، شام تک تمہیں تمہارے پیسے پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد نہ میں تمہیں جانتا ہوں اور نہ تم مجھے جانتی ہو۔ جی بالکل، مجھے منظور ہے، اور مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ رشتے داری رکھنے کا۔ یہ سن کر وہ وہاں سے اچھلتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اب اس کا اسی طرح سے دانیال کو بھی بلیک میل کرنے کا ارادہ تھا۔ گھر کا مین دروازہ ایک ہی تھا اور وہ شام کے وقت ہی وہاں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ رات تقریباً 12 بجے کا وقت تھا جب دانیال اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، وہ پیدل ہی چل رہا تھا۔ جیسے اس نے اپنی کزن کو دیکھا اس نے فوراً اپنے کاندھے تھوڑے سے جھکا لیے اور اپنے چہرے پر معصومیت سجا لی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے تک اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چمک رہی تھیں۔ زرمینہ نے اسے دیکھا تو چٹکی بجاتے ہوئے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ دانیال اس سے عمر میں پورے 3 سال بڑا تھا، لیکن چونکہ زرمینہ اپنے سے 10 سال بڑے بندے کے بھی قابو میں نہیں آتی تھی اور اس کو بھی اپنی انگلیوں پر نچاتی تھی، اسی لیے یہ 3 سال کا فرق تو کچھ زیادہ تھا ہی نہیں۔ تمہیں پتا ہے گھونچو کہ جس یونیورسٹی میں تم پڑھانے کے لیے جاتے ہو اسی یونیورسٹی میں بھی پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر دانیال عجیب سے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ کے دل کو کچھ ہوا، اسے دانیال سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے دوبارہ سے چٹکی بجائی، لیکن اس کی حرکتوں میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ یہ سن کر دانیال نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ میں تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تھا، میں نے تو خود بڑی مشکل سے یونیورسٹی پاس کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی اور ذرا سا زرمینہ کے قریب ہوا تو وہ بوکھلاتے ہوئے اس سے دور ہٹی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دانیال کے قریب آنے پر اسے بہت عجیب سی فیلنگز آئی تھیں۔ ایسی فیلنگز اسے کبھی شاہزیب کے قریب آنے پر بھی نہیں آتی تھی۔ لیکن مجھے تو پتہ چلا ہے کہ تم اسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو اور میں نے تمہاری ساری ڈیٹیلز بھی لی تھی۔ اگر یہ سب کرنے کے بجائے تم اپنا انٹروڈکشن تیار کر لیتے تو تمہیں ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ زرمینہ نے دوبارہ سے اس کا بازو پکڑا، مگر وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ رکو، ادھر ہی کھڑے ہو کر بات کرو نا، اگر میں نے لائن آف کنٹرول کراس کر دی تو قیامت آ جائے گی۔ تمہاری دادی صبح سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں ان کا کون سا مہمان تھا جسے میں نے بھگا دیا۔ دانیال پھر سے اس کے سامنے بازو لپیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ زرمینہ نے پہلی بار اس کی باڈی پر غور کیا۔ دانیال نے اس وقت ایک تنگ شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے جسم کے ساتھ مکمل طور پر چپکی ہوئی تھی اور اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے۔ زرمینہ نے پھر سے خوف سے تھوک نکلا اور تیز لہجے میں بولی، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے یونیورسٹی میں انٹروڈکشن ہی یاد نہیں تھا؟ اس میں نہ پتہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہاری قابلیت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ تمہاری یہ زبان صرف اور صرف ہم لوگوں کے سامنے ہی تو چلتی ہے، ورنہ دوسروں کے سامنے تو تمہاری زبان کو لگام لگ جاتی ہے۔ دانیال سے اسے اس سب کی امید نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ اس کے سامنے ڈبو بن کر رہتا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہے ہوں؟ زرمینہ یکدم حلق کے بل چیخی تو اس نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ غلطی ہو گئی میڈم صاحبہ، دوبارہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اب کیا مجھے اندر جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ وہ بہت تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ زرمینہ نے زور سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ابھی نہیں، ابھی پہلے تم میرے سوالات کے جوابات دو گے۔ لیکن میں تو مخالف پارٹی کا ہوں میڈم صاحبہ، اگر کسی نے ہم دونوں کو اس وقت دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ فکر مت کرو، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم شک کے حوالے سے بات کر رہے ہو تو کوئی بھی تمہارے حوالے سے مجھ پر شک نہیں کرے گا، کیونکہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے جو میں تم جیسے ڈرپوک آدمی سے شادی کروں گی۔ اور میری منگنی تو آلریڈی ہو چکی ہے اور میں اپنے منگیتر سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔
یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ ہی جھوٹ تھا۔ مجھے تمہاری حرکتیں مشکوک لگتی ہیں، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہے بھی تو آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ آپ جائیں اور لائن آف کنٹرول کے دوسرے پار اپنے مسئلوں کو سلجھائیں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے اپنے حصے میں چلا گیا تھا۔ زمینہ اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ بچپن سے لے کر اب تک اسے اس آدمی کی سمجھ نہیں آ سکی اور کچھ اس نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ دانیال حویلی کا وہ واحد لڑکا تھا جسے زرمینہ سب سے زیادہ تنگ کرتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اس سے جان بوجھ کر بحث کرتی تھی، اس کو چھیڑتی تھی اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتی تھی، لیکن آج کل اسے موقع ہی نہیں مل رہا تھا کیونکہ دانیال صاحب اپنے گھر پر ہی موجود نہیں ہوتے تھے۔ جہاں تک دانیال کی پڑھائی کا سوال تھا تو وہ حد سے زیادہ لائق تھا۔ اس کے اور آئنسٹائن کے دماغ میں صرف 19-20 کا ہی فرق تھا، اور اگر زرمینہ کی بات کی جاتی تو وہ 1 نمبر کی نالائق، ٹھگ اور کامچور لڑکی تھی۔ اگر کبھی اسے کوئی کام کہہ بھی دیا جاتا تو وہ اس طرح سے گھبراتی تھی جیسے اسے موت کا پروانہ سنا دیا گیا ہو۔ بچپن میں بھی وہ اپنے کام دانیال سے ہی کروایا کرتی تھی اور بدلے میں اسے پیسے دینے کے بجائے الٹا اس سے پیسے لیتی تھی۔ دانیال بھی اللہ میاں کی گائے بنا ہوا تھا اور مظلوم بن کر اس کے سارے مظالم سہ جاتا تھا، مگر اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا تھا۔ ہاں، جب بھی پھڈا وغیرہ ہوتا تھا تو وہاں پر اپنی زبان کا استعمال کر کے جلتی پر آگ کا کام ضرور کرتا تھا۔ زرمینہ سے بات کر کے دانیال کا موڈ کافی حد تک خوشگوار ہو گیا تھا اور اس کی تھکن بھی اتر گئی تھی۔ اس نے ایک نظر شیشے میں اپنے عکس پر ڈالی اور آنکھوں سے چشمہ ہٹایا، جو نظر کا نہیں لیکن باقی سب لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ اس کی نظر کمزور ہے۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور شرٹ اتار کر دور صوفے پر اچھال دی اور ایک نظر اپنے چوڑے سینے پر ڈالی جہاں پر تھوڑی دیر پہلے زرمینہ کی نظریں اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ مسرور سے انداز میں مسکرا دیا۔ جب ٹھیک وقت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتا دوں گا پیاری لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ گرنے والے انداز میں بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی گہری آغوش میں جا چکا تھا۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا لیکن اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ دوسری طرف زرمینہ اپنے کمرے میں آنکھوں پر دوربین رکھے دانیال کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ انسان کالے کرتوت کر رہا ہے۔ میں اس انسان کو پکڑ کر رہوں گی۔ یہ شاید بھول گیا ہے کہ اس گھر میں ایک ڈیٹیکٹیو زرمینہ بی بی ہے جو اڑتی ہوئی چڑیا تک کے پر گن لیتی ہے، تو پھر یہ دانیال کا بچہ کس کھیت کی مولی ہے؟ کافی دیر تک اسے اندھیرا ہی نظر آتا رہا کیونکہ دانیال نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ پھر تھک کر وہ بیڈ پر گر گئی تھی۔ اگلے دن اس کا یونیورسٹی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا یونیورسٹی سے دل ہی ہٹ گیا تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب ایسے بھی اس کے 2 سبجیکٹ اس کا کزن لے رہا تھا، جس میں اس کا A گریڈ تو پکا تھا، جو کہ نہ ملنے کی صورت میں وہ اپنے کزن کو دھمکانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اگر صبح بہت ہی روشن تھی لیکن زرمینہ کے لیے کچھ زیادہ ہی روشن ہو گئی تھی۔ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دادی جان نے جب اسے اپنا فیصلہ سنایا تو اسے سانپ سونگھ گیا۔ دادی جان، ابھی تو میں ایک چھوٹی سی بچی ہوں۔ اپنے آپ کو بچی کہہ کر بچیوں کا مذاق نہ بنا۔ ایک نظر خود کو شیشے میں جا کر دیکھ، تیرے جتنے بھی کالے کرتوت ہیں نا، سارے ہی تیرے چہرے پر عیاں ہو رہے ہیں۔ بختو بیگم جب روسٹ کرنے پر آتی تھی تو اپنی پوتیوں کو بھی نہیں چھوڑتی تھی اور یہی ان کی خاصیت تھی۔ دادا جان کہاں پر ہیں؟ مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ ارے اس بندے کا تو میرے سامنے نام ہی نہ لے۔ اس نے تو ہر دور میں میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ اسے کیا ضرورت ہے اپنی اس بڈھی بیوی کے پاس جانے کی، لیکن پھر بھی جاتا ہے۔ یہ سن کر زرمینہ کو احساس ہوا تھا کیوں اس کی دادی جان کا موڈ خراب ہے۔ دراصل اس کے دادا کچھ زیادہ ہی انصاف کرنے والے تھے اور ابھی ایک دن وہ اپنی ایک بیوی کے پاس رہتے تھے اور دوسرا دن دوسری کے پاس گزارتے تھے، اور ان کی بیویاں عمر کے اس حصے میں پہنچ کر بھی بالکل اسی طرح سے جلتی تھیں جیسے دونوں ہی جوان، اور دادا جان کو بھی سرخاب کے پر لگے ہوں۔ حالانکہ وہ بیچارے تو اٹھنے بیٹھنے سے تنگ تھے، لیکن آگے کے حساب کتاب کے ڈر سے انہیں اپنی دونوں بیویوں کے پاس ٹھہرنا ہوتا تھا۔ دادی جان، جب دادا آئیں گے تو میں تب اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گی۔ ارے بچے، ڈیٹیل سے بات ہو گئی ہے اور تیری ماں بھی اس پر بالکل راضی ہے،
کیوں شمسا؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ یہ کہہ کر اس کی دادی نے اس کی ماں کو آواز دی تو شمسا بیگم نے بھی زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں خود اس کی حرکتوں سے تنگ ہوں۔ جب اس کی شادی ہوگی، اس کے سر پر ذمہ داری آئے گی تو اس کا دماغ بھی کام کرنا شروع کرے گا، ورنہ اس نے ساری زندگی اسی بچپنے میں گزار دینی ہے۔ اماں جان، کم از کم آپ تو میرے ساتھ یہ دشمنی مت کریں۔ شمسا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بس بہت ہو گیا، اب چپ کر کے اپنے کمرے میں جا، اور ہاں، شاہ زیب کے سامنے بھی اٹھنا بیٹھنا بند کر دیں، ورنہ شادی کے دن تجھ پر روپ نہیں آئے گا۔ کیا مطلب آپ لوگوں کا؟ میری شادی کب ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ یہی اگلے ہفتے۔ زرمینہ بیگم کے وجود کو جھٹکا لگا تو دوسری طرف وقتی شاہ زیب کو بتایا گیا تو اس کی شکل زرمینہ سے بھی زیادہ گندی بن گئی تھی۔ مجھے آپ کی اس نکمی پوتی سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی زندگی اپنے دادا کی طرح نہیں گزارنی ہے۔ میری ایک بیوی ان کی دونوں بیویوں پر ہی بھاری ہے۔ شاہ زیب باقاعدہ طور پر رونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور چیختے ہوئے بولے، فیصلہ ہو چکا اور تیری منگنی کو تو اب کافی عرصہ بھی گزر گیا، اب تو تجھے اس سے محبت ہو جانی چاہیے تھی۔ ابا جان، محبت اس چیز سے کی جاتی ہے جو محبت کیے جانے کے قابل ہو۔ آپ خود ایک بار زرمینہ کو دیکھیں اور اس کی حرکتوں کو دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ ایک ایسی عورت کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں؟ بس بہت ہو گیا۔ دوبارہ اگر تم نے اس بچی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات اپنے منہ سے نکالی تو بھول بیٹھوں گا کہ تم میرا بیٹا ہے۔ ابا جان، آپ ایسا کریں نا، آپ واقعی میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، کم از کم اسی سے میری جان تو بچ جائے گی۔ شاہ زیب بہت زیادہ تنگ نظر آ رہا تھا۔ زرمینہ کے ساتھ اس کا گزارا کسی بھی طور پر ممکن نہیں تھا۔ تمہاری شادی اسی ہی سے ہوگی، چاہے اپنی مرضی سے کرو یا پھر زبردستی کرو۔ ابا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں گا، اور یہ پہلی بار ہوگا کہ ایک لڑکا شادی سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس کے باپ نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا، اور دوسری طرف زرمینہ کو بھی کمرے میں مائیوں بٹھا دیا گیا۔ وہ بیچاری بھی صدمے میں تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت ہی دھوم دھام سے ہوا تھا۔ تب ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی اداسی کو بھول کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے لگی تھی۔ اسے مسلسل اپنے چہرے پر نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ جب اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو تھوڑے ہی فاصلے پر دانیال کھڑا تھا اور اسے مسکراتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اسے 1000 بار سمجھایا ہے میں نے کہ اپنا چشمہ پہن کر دیکھا کرو، یہ پینگا ہر دوسری لڑکی کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ زرمینہ کی زبان میں ایک بار پھر سے کھجلی ہوئی تو وہ اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگی۔ اس کی ایک دوست کی کزن انگلینڈ سے آئی ہوئی تھی۔ اس نے زرمینہ کے چہرے کو یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی چڑیل دیکھ لی ہو۔ زرمینہ نے اس کو سوالی انداز میں ابرو اچکا کر دیکھا تو وہ تیزی سے بول پڑی، وہ اصل میں باجی، آپ خاموش بیٹھ کر بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکی نہیں بلکہ چلی گئی۔ زرمینہ اگر دلہن نہ ہوتی تو اس انگلینڈ سے آئی ہوئی لڑکی کو سبق سکھاتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی اس نے طریقے اور سلیقے سے ہی بیٹھنا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے اصل رنگوں کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اگلے دن جب وہ دلہن بنی تو بہت حسین لگ رہی تھی۔ دانیال اسے پولر چھوڑنے کے لیے گیا تھا اور واپسی پر وہ اسے لینے کے لیے بھی آیا تھا۔ تم کیا کل رات کو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے؟ میں جانتی ہوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن بندہ تھوڑا سا لحاظ ہی کر لیتا ہے۔ دانیال کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور بار بار اس کے ہونٹوں پر جا کر رک رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو ڈانٹتا ہوا دوبارہ سے اپنی توجہ سامنے کی طرف مرکوز کرنے لگا، لیکن پھر سے نگاہیں بھٹک کر پاس بیٹھی ہوئی اپسرا پر اٹک رہی تھی۔ دانیال ہی وہ واحد بندہ تھا جسے زرمینہ اچھی لگتی تھی اور جسے زرمینہ کی حرکتوں سے مسئلہ نہیں تھا۔ بچپن سے ہی وہ اسے چاہتا آیا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو بتایا نہیں تھا۔ دوسرا، وہ زرمینہ کی منگنی کی وجہ سے بھی خاموش تھا اور آج اسے شدت سے اپنے نقصان کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل کاٹ رہا ہو۔ نکاح کو سٹارٹ ہونے میں 15 منٹ تھے، لیکن دولہے کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔
زرمینہ اسٹیج پر بٹھائی جا چکی تھی اور پہلی بار دلہن جلدی اسٹیج پر پہنچائی گئی تھی۔ ارے تم لوگوں کو مجھے یہاں پر لانے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ اب دیکھو نا لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، اگر مجھے نظر لگ گئی تو میں کیا کروں گی؟ زرمینہ کو تو واویلا اپنے عروج پر تھا۔ اس کی امی بار بار اس کے کاندھے کو چٹکی کاٹ کر اسے خاموش کروانے کی کوششیں کرتی، مگر وہ چپ ہونے کے بجائے درد سے چیخیں مارتی۔ شادی میں اس کی دونوں دادیاں موجود تھیں، لیکن آج خلاف معمول وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور یوں خوش گپیوں میں مصروف تھیں جیسے ان کی آپس میں بڑی ہی اچھی دوستی ہو۔ یہ دراصل مہمانوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ ان کی جتنی بھی دشمنیاں تھیں وہ آپس تک ہی محدود تھیں، باہر کے لوگوں کو وہ سب میں شامل نہیں کرتی تھی۔ بختو بیگم تو عالیہ بیگم کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ زرمینہ کو اب خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دانیال کے جھوٹ کی وجہ سے ان پر کوئی چھوٹا موٹا عذاب نازل ہو جائے، ورنہ زمانے والوں کو وہ لوگ کیا منہ دکھاتے۔ اس سے پاس کھڑی ماریا کو جھکنے کا اشارہ کیا تو اس نے اپنا کان زرمینہ کے قریب کر لیا۔ یار دادی جان کو جا کر بولو کہ تھوڑا کم جھوٹ بولیں، میری طبیعت خراب ہونے لگی ہے، مجھے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا۔ تیری طبیعت تو ابھی واقعی خراب ہوگی جب تجھ پر ایک اور بم پھوٹے گا۔ دراصل ماریا بھی باہر سے ہی آ رہی تھی اور اسے جو خبر ملی تھی اس کے بعد اس کے واقعی ہوش اڑ گئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شاہ زیب صاحب جو کچھ کہا تھا وہ کر کے دکھایا تھا، وہ واقعی میں گھر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اسی وقت زریاب تیز تیز چلتا ہوا اندر داخل ہوا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا، وہ ابا مجھے تھوڑی دیر پہلے شاہ زیب کی کال آئی تھی، وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرا بچہ کہاں پر چلا گیا؟ اس کی امی نے واویلا مچانا شروع کر دیا، لیکن شوہر کے گھورنے پر انہوں نے فوراً سے اپنے الفاظ چینج کر لیے۔ ہائے میری بچی کا کیا ہوگا؟ اس نالائق کو ہمت بھی کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ یہ سن کر اس کے شوہر کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ انہیں بھی اپنے بیٹے پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور پھر بہت جلدی سوچ بچار کے بعد انہوں نے زریاب کا نام لیا کہ وہ زرمینہ سے شادی کر لے۔ لیکن زریاب نے فوراً ہی میسیجز اور تصویریں نکال کر دادا جان کو دکھا دی کہ دیکھیں میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے گھر میں بھی بات کر لی ہے، اگر میں اسے دھوکہ دوں گا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دادا نے غصے سے اپنے دانت کچکچائے، شرم تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہے ان ناہنجاروں میں، اپنی بچیوں کو چھوڑ کر باہر منہ مار رہے ہیں۔ تجھے تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ دانیال میرے بیٹے، چل تو اس سے شادی کر لے۔ دانیال نے یہ سنا تو معصومیت سے آنکھیں ٹمٹما کر ان کو دیکھنے لگا۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت اس پر اس قدر مہربان ہو سکتی ہے۔ وہ ابھی بھی یہاں پر پہنچا تھا دادا جان کی کال کرنے پر، ورنہ وہ آج شادی پر نہیں آیا تھا اور بیماری کا بہانہ بنا کر گھر میں رک گیا۔ زریاب کے انکار پر اس کا زریاب کو چمیاں دینے کا دل کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے تیار کیا گیا تو اب زریاب نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، سالے تیری وجہ سے میں اتنا بڑا جھوٹ بولا، اب اگر تیری شادی کے بعد دادا جان نے میری گردن پکڑی نا تو میں تیرا سب کچھ توڑ دوں گا۔ دانیال نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ تیرا بہت بہت شکریہ یار، تیرا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ ویسے یہ اپنا شاہ زیب گیا کہاں پر ہے؟ دیکھ دانیال کے بچے، میرے ساتھ یہ دو ہاتھ نہ کر، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تو نے ہی اسے غائب کیا ہے۔ زریاب نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو دانیال نے آگے بڑھ کر فوراً اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، یہ بات تو نے دوبارہ سے اونچی آواز میں کہی، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ یہ سن کر زریاب نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا، سالے کمینے کہیں گے۔ اس کے کاندھوں پر زور سے مکہ مارتا ہوا وہاں سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ دانیال ایک بار پھر سے شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا تھا زرمینہ صاحبہ، جب میں تم سے اپنے دل کا اظہار کروں گا اور تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ دوسری طرف زرمینہ کو صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اس چمپو سے شادی کروں گی میں کل کو اپنی سہیلیوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور اگر کبھی وہ میرے ساتھ باہر گھومنے کے لیے چلا گیا تو میں اسے کیسے سنبھالوں گی؟ میں مانتی ہوں وہ بہت خوبصورت اور ہینڈسم ہے، لیکن
صرف یہی تو کافی نہیں، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی اور اس کی سہیلیاں اس کو تسلیوں پر تسلیاں دیے جا رہی تھی۔ کم از کم شاہ زیب سے تو بہتر ہے، اس انسان کے ساتھ تو تم پاگل ہی ہو جاتی۔ ہائے میرے اللہ، اگر بچپن میں منگنی نہ کرتی تو بھی باہر شادی کرنے کا چانس ہوتا، لیکن میں بھی پاگل ہوں نا، سال ہر سال سسرال سے ملنے والے عیدی کے چکر میں منگنی جیسا سر درد لے لیا۔ ہائے میرے اللہ، اب میں کیا کروں؟ ایک بار پھر سے اس کی دعائیاں عروج پر تھیں۔ یار تو کچھ بھی نہ کر، تو بس یہ میرا ہاتھ دیکھ اور خاموش ہو جا۔ ابھی مولوی صاحب آ جائیں گے۔ دراصل پہلا مولوی چلا گیا تھا، اب دوسرے مولوی کو بلایا گیا ہے۔ جب محترمہ سے پوچھا گیا تو اس نے تیز لہجے میں قبول ہے کہا۔ سب لوگوں نے اسے گھورا، مگر پرواہ ہی کسے تھی؟ جس دادی جان سے اس کی لڑائیاں ہوتی تھیں، آج وہ ان کے پوتے کی بہو بننے جا رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میرا وہاں پر کیسے گزارا ہوگا؟ میرا تو ابھی سے دم گھٹنے لگا ہے۔ دانیال یہ بات اچھے طریقے سے جانتا تھا، پھر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اگر میری ساس ہوتی تو وہ پھر مجھے تھوڑا بہت بچا لیتی، لیکن ایک تو میری ساس بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی، سسر صاحب مجھے کیا ہی بچائیں گے، وہ تو خود گھر پر موجود نہیں رہتے۔ دراصل دانیال کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا باپ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر ہوتا تھا۔ وہ اکیلا ہی دادی جان کے پاس رہتا تھا، بچپن سے ہی کم گو اور سنجیدہ مزاج، اسی لیے سب کزنز اس کا مذاق بناتے تھے، جس میں زرمینہ تو سر فہرست تھی۔ اسے ڈرپوک اور ڈبو سمجھتی تھی کیونکہ وہ فضول کی لڑائیوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے تو وہ یوں غائب ہوا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہی زرمینہ کو اس کی شکل دیکھنے کو ملتی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اس کی رخصتی ہو گئی اور آخر میں اسی گھر میں ہی آ گئی جہاں پر جا کر وہ سب سے لڑائیاں کرتی تھی۔ رخصتی کے بعد جب زرمینہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی منہ بسوڑے دانیال کے ساتھ عالیہ بیگم کے صحن میں داخل ہوئی تو سامنے ہی تخت پر عالیہ بیگم اپنی مخصوص تسبیح ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی۔ آج ان کے چہرے پر وہ پرانی خفگی نہیں بلکہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جیسے کسی نے کوئی بہت بڑی بازی جیت لی ہو۔ جیسے ہی زرمینہ نے دہلیز پار کی، اچانک ہی اس کا پاؤں لہنگے سے اٹکا۔ عالیہ بیگم نے تسبیح کے دانے روکے اور ایک لمبی سکون بھری سانس لے کر بولی، ارے بختو کی لاڈلی، قدم ذرا ٹک کے رکھو، کہیں گر نہ جانا۔ میں تجھے اس لائن کے پار کھڑا دیکھنے کی عادی تھی، پر صدقے جاؤں اس مقدر کے کہ آج تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس 4 دیواری میں رہنے کے لیے آ گئی۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا لاٹ تھا جو زرمینہ کو حیران کر رہا تھا۔ زرمینہ کا دل تو کیا وہیں لہنگا چھوڑ کر دادی کو ترکی و ترکی جواب دے، مگر سر پر موجود بھاری دوپٹے اور دانیال کی موجودگی نے اسے فی الحال گونگی بہو بننے پر مجبور کر رکھا تھا۔ اس نے بس غصے سے پاؤں پٹخا تو پازیب کو جھنکار پورے صحن میں گونجی۔ عالیہ بیگم نے ایک پیار بھری نظر دانیال پر ڈالی، پھر زرمینہ کو دیکھتے ہوئے چہک کر بولی، ارے دانیال، دیکھ تو صحیح، بختو نے کیسا ہیرا تراشا تھا جو آخرکار میرے ہی گلے کا ہار بنا تھا۔ ویسے زرمینہ بیوی، اب تم اس گھر کی بہو ہو، تمہیں یہ گھر سنبھالنا ہوگا، اور ہاں، میرے دانیال کا خیال رکھنا، اسے اپنے غصے سے ڈرانا نہیں۔ دیکھو ابھی سے ہی تمہیں دیکھ کر خوف سے کانٹا ہوا جا رہا ہے۔ وہ زیادہ دیر تک پیار سے بات نہیں کر سکتی تھی، ان کے لہجے میں دوبارہ سے طنز آ گیا تھا۔ خیر چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، بہت وقت ہو گیا، صبح تفصیل سے تم لوگوں سے بات ہوگی۔ کیا اب اس کے بعد بھی یہ کچھ کہیں گی؟ اس نے بے بسی کے مارے سوچا اور بس دانیال کو گھور کر رہ گئی جو کہ سنجیدگی سے دادی جان کو دیکھ رہا تھا، جیسے ان کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہو۔ اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت بھی اس نے محترمہ کا لہنگا پکڑا تھا تاکہ وہ دوبارہ سے گرے نہ۔ جب وہ لوگ دوسرے پورشن میں پہنچے تو وہ ایک بار پھر سے لڑکھڑا گئی۔ اس بار دانیال نے اپنے مضبوط بازو میں سے اٹھا لیا۔ محترمہ کی دھڑکنیں دانیال کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد دانیال نے اسے بہت ہی احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے دوستوں کو اس کے نکاح کی خبر نہیں ملی تھی۔
اور وہ ابھی انہیں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، ورنہ ساری رات دوستوں کی نظر ہو جاتی۔ یہ خوبصورت رات وہ اپنی بیگم کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے واپس آیا تو زرمینہ اسے کنفیوز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا زرمینہ کو اس کی امید بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ اس سے ڈرے گا اور بات کرنے سے پہلے ہچکچائے گا، لیکن یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دانیال، مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے ہو۔ دانیال نے اس کی بات کاٹی اور دو ٹوک لہجے میں بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا؟ میں صرف تمہیں ہی تو پسند کرتا ہوں، ورنہ کب کا اپنے بابا کے پاس لندن پہنچ چکا ہوتا۔ اس کے خوبصورت انداز میں اپنی محبت کا اعتراف کیا تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ تو تم ہوش میں تو ہو نا؟ زرمینہ نے بمشکل اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا، یہ مذاق کرنے کا وقت نہیں ہے دانیال، میں پہلے ہی اس بھاری لہنگے اور تمہاری دادی کے تن سے ادموئی ہوئی پڑی ہوں۔ دانیال نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بیڈ پر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا وہ مخصوص چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تو زرمینہ کو پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ تپش اور گہرائی نظر آئی جو اس نے پہلے کبھی نوٹ نہیں کی تھی۔ دانیال نے بہت نرمی سے زرمینہ کو مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زرمینہ، یہ کوئی آج کا فیصلہ نہیں ہے۔ تم جب بچپن میں میری پسندیدہ چیزیں توڑتی تھی نا، میں تب بھی تم سے لڑ نہیں پاتا تھا کیونکہ تمہاری وہ شرارتیں، آنکھیں مجھے کچھ کہنے ہی نہیں دیتی تھی۔ دانیال کا لہجہ اتنا گہرا اور بھاری تھا کہ زرمینہ کو اپنے وجود میں جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاہ زیب خود بھاگا ہے یا زریاب کی واقعی میں کوئی گرل فرینڈ ہے؟ زرمینہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ مطلب یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ دانیال نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اپنی محبت میں تھوڑا بہت سائیکو تو بننا پڑتا ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ تھوڑا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ زرمینہ کو اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ زرمینہ کا دل اس وقت اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا، اسے لگا کہ آج سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ جو ہمیشہ زبان چلانے میں اول تھی، آج اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دانیال نے بہت پیار سے اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیچھے کیا اور سرگوشی میں بولا، کیا میں اپنی ضدی بیگم سے اپنی محبت کا صلہ مانگ سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ زرمینہ نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ شرم و حیا کی وجہ سے اس کے گال تپنے لگے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ دانیال کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر دانیال نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ بولو زرمینہ، کیا اس لائن آف کنٹرول پر آج امن معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اس نے شرارت سے وہی بات دہرائی جو زرمینہ اسے کہتی تھی۔ تو زرمینہ نے دبی دبی آواز میں کہا، تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو دانیال۔ تو دانیال نے ہنستے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور تم بہت حسین لگ رہی ہو زرمینہ۔ زرمینہ نے شرم سے اپنا چہرہ دانیال کے سینے میں چھپا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شاہ زیب کے پیچھے وہ پڑی تھی، وہ تو اس دانیال کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ دانیال کی باہوں میں سے ایک عجیب سا سکون اور تحفظ محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر اسی خاموشی میں اور قربت میں گزرنے کے بعد دانیال نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ زرمینہ نے لب کاٹتے ہوئے دھیرے سے اپنی آنکھیں موند لی۔ دانیال نے زرمینہ کی رضامندی پاتے ہی تمام فاصلے مٹا دیے۔ اس نے بہت نرمی سے زرمینہ کے لرزتے ہوئے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ وہ بہت ہی پیار سے اور آہستہ آہستہ زرمینہ کے ہونٹوں کو چوم رہا تھا۔ زرمینہ جو اب تک زندگی کی ہر جنگ زبان سے جیتتی آئی تھی، آج اس لمس کے سامنے بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ دانیال کے لبوں میں وہ تپش تھی جو زرمینہ کو پاگل کر رہی تھی۔ اس نے زرمینہ کی گردن پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑے تو ایک بار پھر سے زرمینہ کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اس کی سانسیں منتشر ہونے لگیں
اور وہ دانیال کی خوشبو میں مدہوش ہو کر اس کی قربت کے لیے تڑپنے لگی۔ اس نے زرمینہ کے سرخ ہوتے کاندھے پر اپنے لب رکھے تو زرمینہ کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ بے چینی اور لذت کے اس ملے جلے احساس میں زرمینہ نے بے اختیاری میں اپنے ناخن دانیال کے سینے پر پیوست کر دیے، جس سے دانیال کی جنونیت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک دی اور اپنے چوڑے سینے کے ساتھ اسے بھینچ لیا۔ وہ پوری طرح زرمینہ پر حاوی ہو چکا تھا اور زرمینہ کے اس نئے روپ کو دیکھ کر اپنی تمام تر شرارتیں بھول کر اس کی آغوش میں سمٹتی چلی گئی۔ دانیال نے زرمینہ کے وجود سے جڑے اس کے بھاری عروسی لباس کو اس کی قید سے آزاد کرنا چاہا۔ اس نے بہت مہارت اور محبت سے اس کے لہنگے کو کھولا تو دانیال نے اس کے برہنہ ہوتے کاندھوں اور گردن پر دیوانہ وار بوسے دیے، جیسے وہ برسوں کی پیاس آج ہی بجھانا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں زرمینہ کی کمر پر رینگ رہی تھیں، جس سے زرمینہ کی لبوں سے دبی دبی سسکیاں نکلنے لگیں۔ وہ دانیال کے سینے کی تپش کو اپنے وجود میں جذب کر رہی تھی اور اس کا لمس اسے کسی دوسری ہی دنیا کے سیر کروا رہا تھا۔ اس کے سینے کو جھٹکا لگ رہا تھا۔ ایک ہی پل میں اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا اور وہاں پر بوسے دینے لگا۔ جیسے جیسے رات سرکتی جا رہی تھی وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے دیکھ کر شرارتی لہجے میں بولا، ہاں تو میڈم، کیسی گزری آپ کی رات؟ یہ سن کر وہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولی، میں تمہیں جتنا سیدھا سمجھتی تھی تم اتنے سیدھے تو بالکل بھی نہیں ہو۔ یہ تمہیں پہلے بھی بتاتا تھا کہ تم یقین نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب گیا تو وہ واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ دادی عالیہ کے کچھ ہی عرصے تک اپنے اوپر کنٹرول کر سکیں، پھر سے ان کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ دانیال خود بھی یہ ماحول پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ اپنے بابا کے پاس زرمینہ کو لے کر لندن چلا گیا تھا۔ وہاں پر اس نے ایک نئی زندگی شروعات کی تھی۔ زرمینہ بھی سکون والے ماحول میں اس کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی، اور پیچھے حویلی میں ابھی بھی پانی پت کی وہی جنگ ہوتی تھی۔